ساتھیوں، عزیز دوستوں، آج بہت ہی خوبصورت ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے پہنچ رہی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ گدھ سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے اور گدھ نے ہمیں کیا سکھایا ہے۔ دوستو، اس سے پہلے چند باتیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی ساری مخلوق میں سب سے افضل اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بنایا ہے۔ اشرف المخلوقات کا لقب اللہ نے انسان کو عطا فرمایا ہے۔ زہے قسمت، مگر یہ انسان آج دنیا کے اندر اتنا ملوث اور دنیا کے اندر اتنا پھنس گیا ہے کہ اس انسان کو حلال اور حرام کی تمیز نہیں رہی۔ اس انسان کا بس پیٹ بھرنا چاہیے، چاہے مال کہیں سے بھی آئے، چاہے مال حرام کا ہو، چاہے مال سود کا ہو، چاہے مال ناجائز طریقے سے کمایا گیا ہو، بس اس انسان کا پیٹ بھرنا چاہیے، اس انسان کو مال چاہیے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا پیٹ تو تھوڑے سے کھانے پر راضی ہو جاتا ہے، مگر اس انسان کی جو تمنائیں ہیں، اس انسان کی جو ہوس ہے، وہ اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس انسان کو ساری دنیا دے دی جائے تو بھی اس انسان کا پیٹ نہیں بھرے۔ دوستو، انسان کی ہوس اس حد تک بڑھ گئی ہے، اگر ایک منزل ہو جاتی ہے تو سوچتا ہے کہ ایک منزل اور بڑھ جائے، ایک منزل ہو جاتی ہے تو سوچتا ہے کہ ایک منزل اور بنا لوں۔ فرمایا گیا حدیث پاک کے اندر، لا یملؤ جوف ابن آدم الا التراب، آدمی کے پیٹ کو مٹی کے سوا کوئی بھی چیز نہیں بھر سکتی۔ یعنی مرنے کے بعد قبر ہی میں اس انسان کا پیٹ بھرے گا، مٹی ہی اس انسان کا پیٹ بھرے گی۔ تو اس انسان کی اتنی ہوس بڑھ چکی ہے، یہ سیر نہیں ہو پا رہا ہے، اور کس طریقے سے مال حرام کا جمع کر کے اور اپنے سر پہ مرنے کے بعد وبال لے کر جائے گا، جو اس کے لیے قبر میں بھی تنگی کا سبب بنے گا اور قیامت میں بھی اس کے لیے تنگی کا سبب بن جائے گا۔ پیارے دوستو، تو میں نے کہا تھا کہ گدھ سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گدھ، یا نہیں دیکھا ہوگا تو آپ فون وغیرہ پر بھی دیکھتے ہوں گے اس گدھ کو۔ یہ گدھ ایک طریقے کا پرندہ کافی موٹا ہوتا ہے اور کافی تیز ترار ہوتا ہے۔ گدھ کیا ہوتا ہے؟ یہ مردار کا گوشت کھاتا ہے، یعنی مرے ہوئے جانوروں کو یہ گدھ اپنا بھوجن بناتا ہے، اپنی غذا بناتا ہے مرے ہوئے جانوروں کو۔ اب جب یہ گدھ اس مرے ہوئے جانور کو کھانے کے لیے چلتا ہے اور اس کو کھانا شروع کرتا ہے تو کہتے ہیں اتنا کھاتا ہے، اس کو اتنا کھاتا ہے کہ اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، مگر پھر اس کی ہوس پوری نہیں ہوتی۔ یعنی پیٹ بھرنے کے بعد بھی اس کو کھاتا ہے، اتنا کھا لیتا ہے یہاں تک کہ اس سے برداشت نہیں ہوتا اور اس کے پیٹ میں اتنا وزن ہو جاتا ہے، اس وزن کی وجہ سے یہ گدھ جو ہے بھاگنے لگتا ہے، بھاگتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ جو کچھ اس نے مردار کا کھایا تھا اس سارے کو الٹی کر دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر سے یہ گدھ اسی مردار جانور کی طرف پلٹ کر آتا ہے اور پھر سے اس کے گوشت کو کھانا شروع کرتا ہے، کھاتا چلا جاتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، مگر اس کی ہوس پوری نہیں ہوتی۔ اور جب زیادہ وزن ہو جاتا ہے تو پھر سے یہ جو گدھ ہے پھر سے دوڑتا ہے اور دوڑتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جو مردار گوشت کھایا تھا اس گوشت کو پھر سے اگل دیتا۔ یعنی اس کا یہی رویہ رہتا ہے کہ اس گوشت کو کھاتا ہے اور پھر اس گوشت کو اگل دیتا ہے۔ یعنی یہ جو گدھ ہے اس کا پیٹ تو بھر جاتا ہے، مگر اس کی ہوس پوری نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ مردار کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اس گدھ سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ جس طریقے سے یہ مردار کھاتا ہے اور اس کو ہضم نہیں ہوتا، اس کو الٹی کر دیتا ہے، ایسے ہی جو انسان مردار کھاتے ہیں، حرام کا مال جمع کر کے اکٹھا کرتے ہیں، اور پھر اس کو جتنا پیٹ میں آتا ہے وہ اتنا ہی کھا پاتے ہیں، باقی جو مال ہوتا ہے یہ ان کے لیے اسی کے مثل ہے جیسے کہ یہ گدھ نے الٹی کر دی۔ یعنی یہ تمہارے لیے قیامت میں اور قبر میں وبال کا سبب بنے گا۔ اس لیے پیارے دوستو،
جائز اور حلال طریقے سے کمائیے، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی بتائیے کہ بیٹا ناجائز طریقے سے کوئی مال نہ کمائیں، یہ تمہارے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ آپ نے جو کچھ بھی کمانا ہے بیٹا اسے جائز اور حلال طریقے سے کمانا ہے، حرام کی کمائی پر لات مار دینا، اس کو چھوڑ دینا، اس کو دور کر دینا اپنے سے، کہیں ایسا نہ ہو اس کا اثر تم پر بھی پڑے، تمہاری اولاد پر بھی پڑے۔ اولاد کو حرام کماؤ گے، کھلاؤ گے، اولاد کو حرام کھلاؤ گے تو یاد رکھیے آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار نہیں ہو سکتی، اور اس اولاد کو اگر جائز اور حلال کھلاؤ گے تو آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہوگی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے اندر کچھ لوگ ایسے لائے جائیں گے جن کی بہت زیادہ نیکیاں ہوں گی، مگر ان کی نیکیاں ایک ایک کر کے دوسروں کے پلے میں ڈال دی جائیں گی۔ یہی وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا ناجائز طریقے سے مال دبایا گیا ہوگا اور حرام طریقے سے جن کے مال کو کھایا گیا ہوگا، یہ وہی لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں قیامت میں تباہ و برباد کر دی جائیں گی۔ اس لیے وہ دن آنے سے پہلے کہ آپ کی نیکیاں تباہ و برباد کر دی جائیں، حرام مال سے بچیے، اللہ پر بھروسہ رکھیے، حلال طریقے سے مال کھائیے، ناجائز طریقے سے مال مت کھائیے، اور ایسے ہی رشوت اور سود وغیرہ ان چیزوں سے بھی بچ کر رہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ سود کا اتنا بڑا گناہ ہے جیسے کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا، اس سے بدتر گناہ اس سود کا ہے جو کہ انسان لیتا ہے اور اس کو کھاتا ہے۔ حرام کی کمائی سے بچیں، حلال پر فوکس کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو حلال رزق عطا فرمائے اور حلال طریقے سے کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔